حضرت یحییٰ حضرمی کا ارشاد ہے کہ سفر سفین میں مجھے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ جب ہم نینوا کے قریب پہنچے تو داماد رسول علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے رک کے زمین کو دیکھا اور اچانک یہ آواز بلند ہوئی تو ہم سہم گئے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ورطۂ حیرت میں ڈوب گئے کہ یا الہی یہ کیا معاجرہ ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا چیز ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ حسین فرات کے کنارے قتل ہوگا، اور مجھے وہاں کی مٹی بھی دکھائی گئی ہے، یعنی کہ میدان کربلا میں میرا حسین شہید ہوگا۔ حضرت اسبغ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبر حسین کی جگہ پہ آئے۔ یہ تب کی بات ہے کہ ابھی حسین شہید نہیں ہوئے، مولا کائنات زندہ ہیں اور ان کا دورہ خلافت ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ جگہ ان کے کجاوے رکھنے کی ہے، اور یہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ گویا مولا کائنات نے اپنے بیٹے حسین کے مقتل کا پورا نقشہ کھینچ دیا کہ یہاں پر وہ میرا شہزادہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوگا، اور یہاں خاندان رسول ہاشمی کا خون بہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کو عراق میں قتل کر دیا جائے گا، اور یہ کہ جبریل نے کربلا کی مٹی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا، اور وہ ہر روز اس کو دیکھتیں اور فرماتی ہیں مٹی جس دن تو خون ہو جائے گی وہ دن عظیم دن ہوگا۔ تو حضرت ذی وقار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو بلا کر مٹی دے کر فرمایا ام سلمہ یاد رکھنا اور دیکھتی رہنا کہ یہ مٹی خون میں جب بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بات یہ کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے علم میں تھا کہ شہادت حسین کے وقت حضرت ام سلمہ زندہ ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی تھی، حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 ہجری کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، دوپہر کا وقت تھا۔ میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہیں، سر انور اور داڑھی شریف خاک آلود ہے، وہاں پہ خاک گرد پڑی ہوئی ہے۔ میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ یہ کیفیت کیا ہے، یہ کیا حال بن گیا؟ میرے آقا نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا ام سلمہ میں ابھی ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، میں کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں امام الانبیاء علیہ السلام کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور تشریف لائے ہیں، پریشان حال ہیں، آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے اور اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا اے ابن عباس ابھی ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزرا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ اگر کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کرے کہ 72 شہیدوں کا خون ایک شیشی میں کیسے سما سکتا ہے، تو جواب محض یہ ہوگا جس طرح 1400 صحابیوں کے غسل کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لوٹے میں بند ہو گیا تھا، یا 1500 صحابہ کا کھانا ایک ہنڈیا میں سما گیا تھا،
اسی طرح 72 شہداء کا خون بھی ایک شیشی میں سما سکتا ہے۔